السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، جس کا کئی دنوں سے ارادہ تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی ہم لوگوں کو توفیق دی، اور الحمدللہ عربی کلاس کی آج سب سے پہلی نشست آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے میں محمد وسیم حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس کلاس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں، سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں عربی زبان کیوں سیکھنی چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال ایک جگہ نہیں بلکہ 4 جگہ پوچھا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھنا پڑے گا، اور کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے پہلے اس چیز کی زبان آنی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن ہمیں تب آئے گا جب ہمیں قرآن کی زبان آئے گی۔ قرآن کی زبان عربی، تو عربی آئے گی تو انشاءاللہ ہمیں قرآن آئے گا، عربی اور قرآن آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا دوسرا مطلب نکال دیا۔ قرآن مجید کے لیے یہ بات ملتی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کرا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کرا ہے۔ نہیں بھائی، جب دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام کوئی بندہ کسی سکھانے والے کے بغیر نہیں سیکھ سکتا، تو قرآن مجید اور دین کوئی بندہ بغیر کسی استاد کے اپنے دماغ سے کیسے سیکھ لے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا قرآن کی اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہے۔ دراصل قرآن مجید آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، البتہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو حلوہ بنا کر کے بالکل ہی ہر آدمی جو ہے اپنی مرضی سے جیسے چاہے ویسے سیکھ لے اور سکھا لے، بلکہ دنیا کے دوسرے شعبوں کی طرح ہمیں قرآن مجید میں بھی ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، عربی یہ اتنی زبردست زبان ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان خود عربی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے، جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا وہ عربی ہے، اور جنت والے جب جنت میں جائیں گے اور جو زبان جنت کے اندر وہ لوگ بولیں گے وہ بھی عربی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی جنت کے اندر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دوسری قوموں نے اپنی اپنی زبانوں کی تو بڑی حفاظت کی، اشاعت کی، اور بطور امت مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں نے عربی زبان کی ویسی خدمت نہیں کی جیسے کہ ہونی چاہیے۔ ویسے بھی عربی کے سامنے دوسری ساری زبانیں لولی اور لنگڑی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی اپنے سوا ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی یعنی کہ گنگا بہرا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عربی کے مقابلے میں دوسری زبانوں کا بولنے والا عربوں کے ہاں وہ اس کے ہاں کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور آپ کو اس کا اندازہ اس زبان کو سیکھتے سیکھتے ہوگا کہ کتنی زبردست زبان ہے، کتنی وسیع زبان ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل اس غلط فہمی کو بھی اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں عربی زبان سیکھنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ یاد رکھیے گا کہ سیکھنے کے لحاظ سے سب سے آسان زبان وہ عربی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی مستقل مزاجی سے اس میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بعض مرتبہ جو ہے نا وہ بیچ میں غفلت ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 1-2 مرتبہ اس کلاس کو شروع کیا، مگر کچھ نہ کچھ رکاوٹ یا کچھ نہ کچھ معاملات کی وجہ سے جو ہے نا وہ درمیان میں ہی کلاس رہ گئی۔ اس مرتبہ انشاءاللہ ہم نے پکا ارادہ کرا ہے، چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ عز و جل اپنی اس کلاس کو ہم مکمل کریں گے۔ دوسری قوموں نے اپنی اپنی زبانوں کی بڑی زبردست خدمت کی ہے، جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا۔ مثال کے طور پر ہبرو زبان یہ وہ زبان ہے جس کے اندر تورات نازل ہوئی تھی، اور یہ یہودیوں کی زبان سمجھی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ زبان دنیا سے نامانوس سی ہو گئی تھی، ختم سی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی لوگ اس کے بچے تھے بولنے والے، یہودیوں نے ان کو پکڑا اور ان کی خدمت کی، اور اس سے اس زبان کو جو ہے فروغ دیا۔ آہستہ آہستہ یہ زبان عام ہوتی چلی گئی، اس مردہ زبان کو انہوں نے زندہ کر کے دکھایا، یہاں تک کہ آج یہودیوں کے یہاں جو اسرائیل نام سے ایک شہر بنا ہوا ہے مقبوضہ فلسطین کے اوپر، وہاں کی نیشنل زبان جو ہے انہوں نے ہبرو ہی رکھی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے تو اپنی زبان کے ساتھ ہے کہ یہودیوں کا نام لینا اور یہودیوں کا ذکر کرنا مسلمانوں کے سامنے اچھا نہیں لگتا، لیکن بدقسمتی سے وہ مثال
انہوں نے ہمارے سامنے رکھ کے دکھائی ہے جو مثال ہمیں ان کے سامنے رکھنی تھی۔ خیر انشاءاللہ اب اس زبان کو ہم سیکھیں گے بھی صحیح، اور دماغ سے یہ بات سب سے پہلے نکال دیں کہ یہ زبان سیکھنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، سب سے پہلے یہ بات نکال دیں۔ ہاں ہمارے سکھانے میں کوئی کوتاہی کمی ہو سکتی ہے تو وہ ایک غلط چیز ہے، لیکن زبان آسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ زبان مشکل ہے۔ اور کم سے کم ہماری اس کلاس کے اندر جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں ان کو اچھی خاصی اردو آنی چاہیے، کیونکہ اردو ہی میں انشاءاللہ ہم عربی زبان سیکھیں گے۔ کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے اردو نہیں آتی، تو بھائی آپ پہلے اردو سیکھیں، کیونکہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پہلے لوگوں کو ہندی سکھائیں یا پہلے انگلش سکھائیں یا پہلے اردو سکھائیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے اپنی کلاسز کو چلائیں، یہ ناممکن ہے۔ اگر ہم اردو کو چھوڑ کر ہندی میں آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا کہ ان کو ہندی نہیں آتی، انگلش میں جاتے ہیں پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ انہیں انگلش نہیں آتی، پھر ہم کہاں تک جائیں گے؟ لہٰذا اردو زبان میں عربی کا سیکھنا سب سے آسان بھی ہے، اور اردو کا سیکھنا ویسے بھی بہت آسان ہے، تو لہٰذا اگر کسی کو اردو آتی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آتی تو سیکھ لیں۔ ہمارے چینل پر بھی باقاعدہ اردو سکھائی گئی تھی، اس کی پلے لسٹ موجود ہے، وہاں جا کر کے دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت بھی اردو آتی ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کلاس کو لے سکتے ہیں۔ بس یہ چند چیزیں تھیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری یہ نشست، آج کی جو نشست ہے کیوں ہے، مقصد کیا ہے اس کا، اور آنے والے جو آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو عربی کلاس سیکھیں گے جس کا آغاز کل سے ہوگا، کیوں سیکھ رہے ہیں ہم، ضرورت کیا ہے اس کی، مقصد کیا ہے اس کا، ان ساری باتوں کو رکھنے کی وجہ سے آج کی ہم نے یہ کلاس رکھی تھی۔ اچھا ایک دو باتیں اور سیکھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کلاس کا ٹائم کیا رہے گا، تو کلاس یوٹیوب پر ہوگی، آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں، البتہ ہمارے یہاں انڈین ٹائم زون کے حساب سے کلاس رات کو 8 بجے اپلوڈ کی جائے گی، اس کے بعد کلاس وہاں موجود رہے گی، آپ جب چاہیں دیکھیں۔ کلاس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کوئی ہم نے فکس نہیں رکھی، وہ 2 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو وہ 20 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، البتہ درمیانہ جو ٹائم ہوگا وہ ہمارا 10-12 منٹ کا، 10 منٹ کا یہ رہے گا۔ کلاس جب آپ لیں، جس وقت بھی آپ لیں، آپ کمنٹ باکس کے اندر سلام کر سکتے ہیں، لبیک بول سکتے ہیں، یہ ہمارے یہاں مدارس کے اندر لبیک بولا جاتا ہے، اٹینڈنس لینے کا ایک طریقہ ہے۔ اسکولس کے اندر تو پریزنٹ بولا جاتا ہے، مدارس کے اندر لبیک بولا جاتا ہے، کیونکہ ہماری یہ جو کلاس ہے یہ بھی مدارس ہی کی برکت سے ہے اور اسی کے طرز پر ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور لبیک لکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا، کمنٹ باکس کے اندر، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کون کون موجود ہے، کون کون سیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے کلاس کے دوران بعض مرتبہ کچھ سوالات بھی میں پوچھوں گا، ان سوالوں کے جواب بھی آپ کمنٹ باکس کے اندر دیجیے گا، مجھے واٹس ایپ پر مت کیجیے گا، کیونکہ واٹس ایپ کی ہسٹری کبھی بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، کبھی بھی واٹس ایپ ان انسٹال ہو جاتا ہے، موبائل خراب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کھو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو پھر وہ مسئلہ نہیں رہتا۔ کمنٹ باکس کے اندر یہ چیزیں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں، انشاءاللہ میں وہیں پر آپ لوگوں کے جوابات دیکھوں گا اور وہیں پر انشاءاللہ جوابوں کے جواب بھی دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ لوگوں کو اس کورس کے اندر کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں ہم کون سی کتاب لے کر کے آئیں، آپ فی الحال ایسے ہی رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بغیر کسی کتاب کے لیے، ہاں نوٹ بک رکھیں اپنے پاس، پینسل رکھیں، پین رکھیں، اریزر رکھیں، وائٹنر رکھیں، جو بھی چیزیں عام طور سے کلاس کے اندر ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں، اور ہماری یہ کلاس ہفتے میں 2 یا 3 کلاسز ہوں گی، زیادہ نہیں، 2 یا 3، زیادہ سے زیادہ 3، کم سے کم 2، یہ کلاسز اتنی ہی رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کلاس کے پیچھے جو ایک پڑھانے والے کی محنت ہوتی ہے اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یقین مانیں ہماری یہ 10 منٹ کی کلاس ہوگی لیکن اس کے پیچھے میری کم سے کم 2-4-6 گھنٹے کی محنت ہوگی، تو لہٰذا اس محنت کے لیے بھی وقت چاہیے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے بھی وقت چاہیے، تو انشاءاللہ پھر یہ ہماری کلاس اس طریقے سے رہے گی۔ اور ہمارے یہاں سیکھنے والے جو جتنے بھی لوگ ہیں، کچھ مدارس کے طلبہ ہیں، کچھ کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ لوگوں نے شاید کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ عربی پڑھی ہو، کوئی بہت ماہر ہوگا، کوئی کم ماہر ہوگا، کسی کے لیے فرسٹ لیول ہوگا، کوئی 0 لیول پر ہوگا، تو لہٰذا آپ لوگوں سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے، آپ سب لوگوں کو خود سے بڑا سمجھ کے اور اپنے آپ کو آپ سب سے چھوٹا سمجھ کے ایک چھوٹی سی درخواست یہ کروں گا کہ آپ اللہ کے واسطے کورس کے دوران اپنا اپنا علم اپنے پاس رکھیں۔ میرے لیے سب کا ایک ہی لیول ہے، وہ ہے 0 لیول، میں اسی لیول سے کلاس شروع کروں گا، تو لہٰذا سوال پوچھنے میں جلد بازی نہ کریں، بہت ممکن ہے کہ جو پڑھایا گیا ہے اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب نہ ہو، اگلی کلاس میں آپ کے سوال کا جواب آ جائے یا کچھ کلاسز کے بعد آپ کے سوال کا جواب آ جائے۔ ان چند باتوں کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کلاس لیں گے اور کل رات کو 8 بجے سے ہماری پہلی کلاس کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عربی زبان کا سیکھنا، سمجھنا اور پھر دوسروں کو پڑھانا اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس زبان کے ذریعے سے قرآن مجید کا سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بھی آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔